بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد وفي شان حبيب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله ومولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہے سامنے جو مدینہ، ہے سامنے جو مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے سامنے جو مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے؟ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے سامنے جو مدینہ۔ بروز حشر خدا کہے گا بندوں سے، بروز حشر خدا کہے گا بندوں سے
جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے سامنے جو مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے سامنے جو مدینہ۔ اور اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ میرے آقا کا، اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ میرے آقا کا، تو پھر بتاؤ کہ گل میں مہکتا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا، فرمایا جس نے میرے پسینے دی خوشبو سنگڑی ہوئے نا، فرمایا وہ گلاب دے پھول نوں سنگ لیا کرے، فرمایا کیوں کہ وہ دے اندر میرے ہی پسینے دی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اچھا اے دیکھو بھی اے این پسینہ نہیں، صرف کیا ہے او دے اندر صرف جاذبیت ہے، صرف گلاب دیاں پتیاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے مبارک دا صرف اثر ہے، عین پسینہ نہیں، تے پھر بھی گلاب دے خوشبو کتنی پیاری ہے، ہاں جی گلاب دی خوشبو، ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ پھر عطر گلاب جو مطلب خوشبو دے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کتنا پیاری خوشبو ہے، تا اے تا صرف یعنی ہلکی جہی او دے وچ شمولیت ہے صرف پسینے، عین پسینے مبارک دی خوشبو کتنی ہوئی گی۔ اللہ اکبر۔ اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ میرے آقا کا، اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ میرے آقا کا، تو پھر بتاؤ کہ گل میں مہکتا کیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ گل میں مہکتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے سامنے جو مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے سامنے جو مدینہ۔ اللہ رب العالمین نے انسان نو اس دنیا میں اتنے بھیجا، بابا آدم صفی اللہ علیہ السلام جس وقت روئے زمین دے تشریف لے کے آئے، سب تو بڑی انہوں جڑی سب تو بڑی جڑی انہوں فکر ہے سی نا، وہ اس بات دی سی کہ نعوذ باللہ رب دی ذات نے میں منع کیتا سی بھی ولا تقرب ہذه الشجرہ، بھی اس شجر دے قریب نہ جانا،
اور اس تو کوئی چیز کھانی بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا بھی اساں اس دا پھل کھا بیٹھے، رب دی گویا کہ نافرمانی ہو گئی، بھول ہو گئی۔ ایک تو ہونا نا بھی گناہ ہو جانا، ایک گناہ ہو جانا، ایک بھول ہو جانا، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری چیزیں ہیں کہ ادب دا بھی تقاضا ہے کہ کوئی شخص بھی کبھی یاد رکھنا، کبھی بھی یہ نہ آکھنا کہ باب آدم علیہ السلام نے گناہ کیتا سی، یہ ادب دا بھی تقاضا ہے۔ اور دوسری چیز بھول اور گناہ یہ فرق ہے۔ علماء فرماتے نے بھول وہ ہے جڑا انجانے دے وچ کوئی فعل سرزد ہو گیا ہوئے، انجانے دے وچ، نادانی دے وچ، ہاں جی، ایک فعل سرزد ہو گیا ہوئے، اور گناہ وہ ہے جڑا جان بوجھ کے کیتا گیا ہوئے۔ باب آدم نے جان بوجھ کے نہیں سی کیتا، ٹھیک ہے نا جی، بس ہو گیا، انہاں تو ہو گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ چونکہ ساڑے وہ باپ نے اور نبی بھی ہیں اور کیا ہیں ساڑے باپ بھی ہیں، تا لہٰذا اے ادب دا تقاضا ہے۔ ابا باویں جو کچھ بھی کر کھڑا ہوئے نا، پھر بھی باپ دے متعلق پھر بھی مجھے دی گل نہیں کی جا سکتی، یہ ادب دا تقاضا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ ادب دا تقاضا ہے، بزرگاں دا ادب و احترام ہے، ٹھیک ہے، کہ انہاں دوں اگر انہاں دوں کوئی بول چوکے اس طرح دی ہو بھی گئی ہوئے، پھر بھی ادب اور احترام دے لفظ استعمال کیتے جان۔ تو باب آدم علیہ السلام تو بھول ہو گئی، لہذا سب تو بڑی انہوں نے فکر تھا ایسی بھی رب دی ذات میرے تو ناراض ہو گئی ہے، دنیا جنت تو دنیا دے اوتے بھیج چھوڑیا، پھر بیوی دور، جنت تو جدائی، ہاں جی، وہ سب عیش عشرت، وہ سب ہاں جی نعمتاں وہ سب چلیاں گئیاں، پھر رات دی ظلمت، تاریکی، اندھیرا، جنگل، اس یعنی کثیر قسم دی پریشانیاں سن۔ بارکہ قصہ مختصر ہے، بعض روایات دے اندر 150 سال ہے، اور فسانہ آدم دے اندر سب تو بڑی جڑی روایت ہے وہ 300 سال تک بھی ہے کہ بابا آدم 300 سال تک روندے رہے سن، بعض روایت میں 150 سال ہے کہ روندے رہے سن، یعنی مختلف قسم کی روایات ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ بابا آدم علیہ السلام اپنی اس بھول دے اوپر روندے رہے، رب دی ذات تو معافی طلب کر دے رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک آخر غفور رحیم ہے، کیوں اس کو پتہ ہے نا بھی اس تو بڑھ کے پھر رحم کرنے والا کون ہے، اس تو بڑھ کے کوئی رحیم نہیں، اس تو بڑھ کے کوئی کریم نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو رحم فرمان والا، اللہ ہی ہے جو کرم فرمان والا، اللہ ہی ہے جو ساڑیاں خطاواں، ساڑیاں بھلاں، ساڑیاں غلطیاں نو معاف فرمان والا ہے، اور اللہ محبوب دا صدقہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ساڑیاں غلطیاں نو، ساڑیاں کوتاہیاں نو اللہ رب العالمین محبوب دا صدقہ معاف فرماوے۔ بابا آدم علیہ السلام نو اس تو بعد نہ کھانے دی پھر طلب ہوئی، کھانا اگرچہ جنت میں ویسے ہے سی، لیکن چونکہ دنیا دا نظام علیحدہ نظام ہے، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ نظام ہے، کھانے دی طلب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کھان پین والا سلسلہ باب آدم دے نال ہی اس دنیا تے شروع فرما دیتا۔ ہر کوئی روٹی کھاندا ہے، ہر کوئی کپڑے پاندا ہے، کھان پین دے چیزاں ہر کوئی استعمال کردا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کلو من طیبات، فرمایا اے میرے بندیو تساں کھانا ضرور ہے، کہ میں نظام بنا چھڑیا ہے، میں نظام بنایا ہے، تساں کھانا بھی ہے، تساں پینا بھی ہے، لیکن فرمایا میں رب دی ذات تو پوچھ لو یا میں تو دس دینا بھی تساں کیا چیز کھانی ہے تے کیا چیز پینی ہے، ٹھیک ہے، اونا وہ بھی ہر شے نو کھاندے رہو، ہر شے نو نا فرمایا میں ہر چیز تواڈے واسطے حلال طیب طاہر نہیں کیتی، بلکہ فرمایا کلو من طیبات، فرمایا او چیز فقط کھانا جو میں رب دی ذات نے تواڈے واسطے حلال کیتی ہے، جو حرام فرمائی ہے انہوں نے بھی تذکرہ کر چلیا، جو حلال فرمائی ہے انہوں نے بھی تذکرہ رب دی ذات نے فرما چھوڑے ہیں، تا لہٰذا رزق حلال کھانا، رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے اور رب رسول دی اطاعت ہے۔ ایک شخص، ایک نوجوان بڑی کسی کم دے اندر نا بڑی بھاگ دوڑ، بڑی محنت، بڑی جد و جہد، بڑی کوشش کر رہے سن، دوڑ دوڑ کے کم کر رہے سن، بڑی محنت مشقت لگا کے خون پسینہ بہا کے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خود کملی والدی ذات بنفس نفیس جلوہ گر سن دیکھ رہے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کچھ دیر دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ دے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے شخص جتنا اس کم دے اندر دوڑ دھوپ اور جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے کتنا اچھا ہوندہ کتنا بہتر ہوندہ اگر میدان جنگ دے اندر اللہ اور اللہ دے حبیب دے راہ دے اندر اگر کتنی کوشش کر رہا اتنی جد و جہد اتنی کوشش اتنا خون پسینہ بہانا کہ اللہ اور اللہ دے حبیب دے راہ دے اندر میدان جنگ دے اندر جہاد دے اندر اتنی کوشش کرتا تو کتنا اچھا ہوندہ اپنی طرف تو صحابہ نے اپنے ذہن بالکل ٹھیک فرمایا لیکن سنو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا اے میرے غلامو اگر اے نوجوان اس کم دے اندر اس واسطے جد و جہد اور کوشش اور خون پسینہ بہا رہا ہے تاکہ رزق حلال کما کے خود بھی کھائے اپنے ماں باپ نو اپنے بہن بھائیوں نو اپنے بیوی بچوں نو بھی جا کے کھلائے تو فرمایا اے جہاد نالو فرمایا اے کوشش زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا جی اے رزق حلال کمانا رزق حلال کھانا فرمایا اے کیا ہے او دے نالو فرمایا اے کیا زیادہ بہتر ہے تو اپنے اہل و عیال واسطے رزق حلال کما کے اپنے بچوں لقمہ حلال کھلانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر سوال کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو بہتر دینار کیڑا ہے جو کہ خرچ کیتا جائے تو سب تو بہتر کیڑی جگہ ہے خرچ کیتا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو اولین اپنی ذات پہ سب تو پہلے کدے خرچ کرنا اپنی ذات دے اوتے خرچ کرنا کہ او نہ ہوئے بھی تسا حالو بے حال ہوئے پھر دیو رب دی میں کئی سارے بابا جی ایسے ویکھے نے میں جدو 94 چک گیا نا جس وقت ایک دو بزرگ میں دیکھے ایسے جڑے بالکل ہی مطلب او حالو بے حال تے میں مطلب کیونکہ میرے پتہ نہیں سی نا نواں گیا سا تے میں یہ سوچا میں کہ بیچارے نا کوئی ریڑھی لگاندے ہونے نے یا کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں بیچارے غریب نے بعد دے جو پتہ لگا بھی الحمدللہ دو مربے دے مالک ہیں نام تو نہیں لینا نہ تو انہوں جان دیو نہ میں نہ لین دی کوئی ضرورت ہے دو مربے دے مالک ہیں کہ تو حالت میں ویکھیا تے مینوں انج لگے بھی جویں پتہ نہیں شاید ریڑھی لا کے یا دیہاڑی کر کے مزدوری کر کے ہونے دے گھر ہوندے پے رب دی ذات نے یاد رکھنا اگر لما فرمایا اگر رب دی ذات نے کسے نو اگر نہیں دیتا اور او اپنی استطاعت تو زیادہ اگر خرچ کردے ہیں یہ اسراف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسراف کرن والا یعنی فضول خرچی کرن والا شیطان دا بھائی ہے لہذا فضول خرچی بھی جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے رب دی ذات نے دیتا ہے اور پھر خرچ نہیں کرتا یہ بخل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک ہے فرمایا سخاوت جنت دیاں ٹہنیاں دے وچوں ایک ٹہنی ہے جس نے فرمایا اس ٹہنی یعنی سخاوت نو پکڑ لیا تا یقیناً اس نو قیامت والے دن جنت دے اندر داخل کرے گی اور فرمایا بخل جہنم دیاں ٹہنیاں دے وچوں ایک ٹہنی ہے جس نے اس ٹہنی یعنی بخل نو پکڑ لیا تو فرمایا کل قیامت والے دن اس نو جہنم دے اندر داخل کر دے گی تو معلوم ہویا رب دی ذات نے نہیں دیتا تو اپنی اوقات تو بڑھ کے خرچ نہ کرو اور اگر رب دی ذات نے دیتا ہے تو بالکل ہی خرچ نہ کرو یہ بھی حساب دینا ہے دیکھو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سامنے ایک صحابی ہے بال بکھری ہوئے بالکل بکھرے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں رب دی ذات نے جدو تینوں بال دیتے ہیں انہوں سنوار کے کیوں نہیں رکھنا یعنی اب سب تو پہلے کیا ہے اپنے جسم دا حق ہے سب تو پہلے میرے وجود دا میرے اوتے حق ہے کہ میں اپنے وجود نو جتنی آسائش میسر آ سکتی ہے اپنے وجود نو آسائش دیا اپنے وجود نو صاف ستھرا کر کے رکھاں بناؤ سنگار کر کے ٹھیک ہے جی صاف ستھرا کر کے اپنے وجود دی حفاظت کرا سب تو پہلی چیز ہے اچھا ایک تسی اندازہ لگاؤ کہ انسان دا وجود اللہ وحدہ لا شریک نو اپنی عبادت تو اپنی بندگی اپنی نماز تو بھی زیادہ ہے نماز تو بھی رب دی ذات نو انسان دا وجود زیادہ پیارا ہے ٹھیک ہے خدا نہ خاص میں مثال دیں اگر فقہ دی کتابوں میں اندر مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوئے
قریب کوئی دریا ہے یا کنواں ہے یا جس طرح چلو جدید زمانے دی مثال لگ گئی آ ساڑھے بورڈ لگے ہوئے نہیں کرنٹ ہے خدا نہ خواستہ اگر ایک شخص آگے کوئی پنکھا وغیرہ چلان لگ گیا اس نے کرنٹ لگ گیا اور اتنے ایک شخص نماز پڑھتے کھڑے اس نے پتہ ہے یار فلاں کرنٹ لگ گیا یار اس نے جھٹکا لگ گیا تے اگر اتنے بیچارہ کھڑ رہا تو ہو سکتا ہے اتنے کھڑے کھڑے چند لمحے دے وچ وفات ہو جائے بھی میں فوراً کچھ نہ کچھ کرا او تو لازم ہے کہ فوراً نماز توڑ کے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس نال اس شخص دی جان بچ جائے ٹھیک ہے جی کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرے جس نال وہ دی جان بچ جائے تو اے معلوم ہویا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات میں انسان کتنا پیارا ہے ہاں یہ بندہ کتنا پیارا ہے اچھا پھر اس تو اور اعلیٰ کلمہ طیبہ اسلام دے جی سب تو بنیادی جڑی بات ہے سب تو پہلی اولین بات کیا ہے کلمہ طیبہ نماز روزہ تک بعد کا معاملہ ہے نا کلمہ پڑھنا کے تو سارا معاملہ آئے گا تو کلمہ طیبہ سب تو اہم ترین ہے اسلام دے اندر سب تو اہم ترین بنیاد ہے بیس ہے اسلام دی جنوں پلر آف اسلام یعنی انگلش دے اندر بات ہے پلرز آف اسلام ہاں جی سب تو بیس بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن فرمایا اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان دشمنوں دے کفار دے نرغے دے اندر اگر آ گیا ہے اور اس نو آکھ دے کہ تو کلمہ پاک اگر دین اسلام نو چھوڑ دے تو تیری جان بخشی ہے ورنہ تینوں قتل کر دیاں گے تا اسلام اجازت دیندا ہے کہ اگر کہ دل نو نا زبان تو اگر جان بچان واسطے زبان تو کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے بس میں بھائی میں کلمہ چھوڑ دیتا میں دین چھوڑ دیتا یعنی اتنے تک بھی تا دیکھو اندازہ لگاؤ اللہ دی ذات میں اپنا بندہ کتنا پیارا ہے اگرچہ توحید دا مقام اعلی ہے نماز دا رتبہ اعلی ہے قرآن دا رتبہ اگرچہ اعلی ہے مگر رب دی ذات نو انسان بھی بہت محبوب تے بہت پیارا ہے بار کیف تا سوال کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو افضل دینار کیڑا ہے جڑا خرچ کیتا جائے آپ نے فرمایا اپنی ذات تے پھر سوال کیتا گیا یا رسول اللہ اس تو بعد کیڑا فرمایا او جڑا اپنے اہل و عیال دے تے خرچ کیتا جائے اپنے بیوی بچے تے کیوں کہ انہاں دا حق ہے اولاد دا حق ہے والدین دے اوتے کہ انہاں نو اچھی تعلیم اچھی تربیت جو آسودگی مگر جائز طریقے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے فرمایا جو شخص محنت مشقت کر کے کوشش کر کے جد و جہد کر کے رزق حلال کمائے رزق حلال کمائے اور فرمایا او دا مقصد یہ ہوئے کہ تاکہ خود بھی رزق حلال کھائے اپنے بیوی بچے نو بھی رزق حلال کھلائے اور جتنا بھی دنیاوی آسودگی اپنی اولاد نو رزق حلال دے ذریعے دے سکتے ہیں انہوں نے دیوے تا فرمایا کل قیامت والے دن اس شخص دا چہرہ 14ویں رات دے چاند دی مانے چمکدار روشن ہوئے گا ٹھیک ہے جی کیا رزق حلال کما کے جتنا فرمایا کما سکتا ہے کما وے کوئی حد مقرر نہیں کیتی گئی ادھر کوئی حد مقرر نہیں ہے ہونتا مطلب دین تو دوری بھی ہے اور حسد بھی ہے ایک شخص ایک کام کر رہی ہے کوئی کسی ایک دکان ہے دکان تے بیٹھا کام کر رہی ہے اس نے تھوڑا جا اپنا کاروبار بڑھا لیا ذرا نال دکان رکھ لیا بھی چلو ادھر بھی سودا پا کے ادھر بھی اگر رکھ لیا لو یار ہوں ایک دکان ایسی بھائی وہ دو لے لی ہیں یار ہاں جی وہ دو ہو گئی ہیں تے پھر یا انہوں جا کے کہنا یار تینوں بڑی دنیا دی حص پئی ہے بھائی تینوں ایک دکان ہوں تو دو رکھ لی ہیں ہوں تو ترے رکھ لی ہیں ایک ایکڑ لے لیا ہوں تو دوجا لین لگا بڑا یار تینوں دنیا دی ہے بڑا بھئی اگر اس رزق حلال کما کے رزق حلال جوڑ کے اگر وہ لین لگا ہے تو ایک ایکڑ کیا ہمیں 10 مربع لے لے شریعت تو منع کوئی نہیں کر دی شریعت منع نہیں کر دی ہے نبی پاک دی تنبیہ الغافلین دے اندر امام ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین جلد نمبر 2 دے اندر انہوں نے باقاعدہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص محنت مشقت کر کے خون پسینہ بہا کے اگر دنیا دا مال اکٹھا کردا ہے اس نیت دے نال تاکہ خود بھی حلال کھائے بچوں کو بھی حلال کھلائے دے خانوں کو بھی حلال کھلاوے تو فرمایا اور جتنا بھی اکٹھا کرے ایک تو قید کوئی نہیں دوسرا فرمایا کل قیامت والے دن جدو آئے گا فرمایا وہ چہرہ 14ویں رات دی مانند فرمایا روز محشر چمکدار تے روشن ہوئے گا تو شریعت نے ممانعت نہیں کی تھی شریعت منع نہیں کر دی کہ رزق حلال جتنا کما سکتے ہو تسا کیا کرو کماؤ
جتنا بھی رزق حلال ہے، جتنا بھی رزق حلال کما سکتے ہو، لیکن یہ رزق حلال ہے جہدے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خاصہ لقمہ حرام ہے، اگر لقمہ حرام ہے اگر، تا پھر تو اللہ اعراف، ایک قرآن پاک اندر ہے نا سورۃ الاعراف، سورہ اعراف قرآن پاک کے اندر ایک اعراف نام دی پوری سورت موجود ہے۔ اعراف جنت اور جہنم دے مابین، جنت اور جہنم دے درمیان ایک پہاڑ ہے، سرسبز و شاداب ایک پہاڑ ہے۔ قصص الانبیاء، خلاصۃ الانبیاء دے اندر بھی ہے، اور تفسیر نعیمی دے اندر، تفسیر تبیان القرآن دے اندر، اور عجائب القرآن مع غرائب القرآن دے اندر بھی ہے، قصص القرآن دے اندر بھی ہے کہ اعراف جنت اور جہنم دے درمیان ایک پہاڑ ہے۔ اس مقام دے اتے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا دے اندر بہت اچھے اچھے عمل کیتے، حتیٰ کہ دے اندر شہداء بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اللہ دے حبیب دے رستے دے اندر، اللہ اور اللہ دے حبیب دے اس دین دی خاطر جاناں قربان کیتیاں ہون گیاں۔ فرمایا او شہداء بھی اس مقام دے اتے ہون گے، لیکن فرمایا رب انہوں جہنم دے اندر داخل نہیں کرے گا بھی کیوں اچھے عمل کیتے نے، میرے راہ دے اندر قربانیاں دے کے آنے، جہنم بھی نہیں داخل کردا، لیکن جنت بھی نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ کسی نہ کسی طرح اونچ نیچ بھی ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے جی، یعنی کسی دنال حق تلفی، زمین دے حوالے دنال کوئی پیسہ، کوئی زیور، کوئی لین، کوئی دین، جی کسی نہ کسی دنال اس طرح دا معاملہ بھی نال ہو گیا ہے۔ اگرچہ نمازہ کیتیاں سن، تہجداں، روزے، زکاتاں، سب کچھ کیتا ہے، اچھے عمل ہیں، رب تعالیٰ جہنم نہیں داخل کردا، لیکن ادھروں حق حقوق العباد بھی وچ آ گئے نے، ادھروں کمی ہو گئی ہے اور رب تعالیٰ جنت بھی نہیں داخل کردا۔ بھی مخلوق دے نال معاملہ میرے نال تو چلو سیدھا کر آیا نا، مخلوق دے نال بھی سیدھا کرے گا تو پھر جنت داخلہ ہوئے گا نا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او شہداء تک بھی حتیٰ کہ فرمایا آرام دے مقام دے ہوتے ہوں گے، جدو قیامت برپا ہوئے گی پھر عرض کریں گے یا اللہ فلاں جنت جاری ہے، یا اللہ فلاں جاری ہے، مولا ساڈے تے بھی کرم فرما، اللہ سے سب نو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ عرض کریں گے یا اللہ اسا تیری راہ دے اندر گردناں کٹا کے آیا، خون بہا کے آیا، مولا کرم فرما، سب بھی تو جنت عطا فرمانا۔ رب العالمین فرمان گے بے شک تسا میری راہ دے اوتے گردناں کٹائیاں نے، لیکن میرے فلاں بندے دا حق بھی نال کھا کے آئے ہو، فلاں بندوں سے ڈنڈی مار کے بھی آئے ہو، لہذا میں تو راضی ہاں ہی ہاں، لیکن جب تک میرا بندہ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک جنت نہیں عطا فرما۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک، پھر انہوں نے اجازت دے گا جاؤ جنہ جنہ دے نال تہاڈا معاملہ ہے جاؤ انہوں نے جا کے راضی کرو، جیویں کہ وہ راضی ہون، جدوں وہ راضی ہو جان اس تو بعد میرے کول آ جانا، میں تانوں جنت عطا فرما دیاں گا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو کیا فرمایا اگر خدا نہ خواستہ لقمہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص نے دیکھا زار و قطار رو رو کے گریہ زاری کر کے رب دی بارگاہ دے وچ دعا منگ رہی ہے، زور رو رو کے او فغان کر کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کچھ دیر دیکھ دے رہے اس نے، آخرکار اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے عرض کیتی مولا کتنا رو رو کے او فغان گریہ زاری کر کے یا اللہ تیری بارگاہ دے وچ التجا بیٹھا کر دے، کریم تو تا کرم نواز ہے، تیرا ہی فرمان ہے ادعونی استجب لکم، منگو میں تو عطا کروں گا، یا اللہ کتنی دیر ہو گئی اس ترلے کردہ بیٹھا، مولا دی دعا سن یا اللہ دی دعا قبول فرمانا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا موسیٰ ایتا پانی دے آنسو ہیں نہ جو دے اکھاں وچوں نکل رہے نے، فرمایا اگر خون دے قطرات بھی دے اکھاں دے وچوں کیوں نہ نکلن میں پھر بھی اس دی دعا کو قبول نہیں فرماؤں گا۔ استغفر کیا فرمایا ایتا پانی دے آنسو ہیں اگر خون دے آنسو بھی اگر شخص کیوں نہ روے میں پھر بھی اس دی دعا قبول نہیں فرماؤں گا۔ عرض کیتی یا اللہ کیڑی ایسی بھول ہو گئی ہے، کیڑی ایسی خطا کر بیٹھا، اتنا ناراض ہو گیا تو اتنا ناراض؟ فرمایا ہاں اس واسطے دی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ دے پیٹ دے اندر لقمہ حرام ہے، جب تک وہ دی تاثیر دے پیٹ دے اندر رہ گی اس وقت تک دی دعا قبول نہیں ہوئے گی، اس وقت تک دعا قبول۔ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اندازہ لگا پر ہن دیکھو بد قسم دے نال فکر ہی نہیں ہے، فکر بھی کوئی نہیں ہے قبر دی کوئی حشر دی۔ دیکھو نا اتنے سارے دوست بیٹھے نے صبح تو لے کے ہن تک جو کچھ کھادا ہے شاید ہی ہوئے جڑے تو کہہ سکے 100% کہ میں صبح تو لے کے ہن تک جو کھادا ہے جو پیتا ہے او خالصتاً حلال ہی حلال سی،
ہاں جی کیوں بابا جی؟ اج تک زندگی دا لمبا وہ تو بڑا دور دا معاملہ ہو گیا. میں تو صبح تو لے کے ہن تک دینا 5-7 گھنٹے دی گل کر رہا ہوں. یہ 5-8 گھنٹے اندر صبح تو جدوں دے بیدار ہوئے ہیں ہن تک شاید ہی ہوئے اس مجمع دے وچوں کوئی 2 ایسے خوش قسمت بیٹھے ہون جڑے کہہ دین کہ ہاں جی صبح تو لے کے شام تک واللہ جو کچھ بھی ایسا کھادا ہے خالصتاً رزق حلال ہی ہے, سے حرام دا ایک ذرہ بھی نہیں سی وچ. ورنہ کتے نہ کتے ہو سکتا ہے کہ شمولیت ہو گئی ہو. بہرحال اللہ رب العالمین رزق حلال کمان دی, رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے اور فکر عطا فرمائے. سلطان عالمگیر جنہوں نے قبر حشر دی فکر ہے جنہوں نے میں انہوں نے عرض پیا کرنا. سلطان عالمگیر وہ صرف بادشاہ نہیں سی, صرف جس طرح دے اج دے بادشاہ ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے, ساڈے تے بھی کرم فرمائے. یہ ساڈی بھی بدبختی ہے کہ سانو ساڈے دے حکمران مسلط ہوئے. ٹھیک ہے اور اس دیکھو اسلامی جمہوریہ اسلامی مملکت ہے اور بدقسمتی دے نال بادشاہ ایسے ہیں جنہوں پہلا کلمہ بھی نہیں ہوگا. یہ ساڈی بھی بد نصیبی ہے. بادشاہ دی تو جڑی بدقسمتی ہوئی ساڈی بھی یہ بدقسمتی ہے کہ ساڈے اسلامی ریاست جو لا الہ الا اللہ دے نام دے اوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے اوتے بنن والی دنیا دی دوسری واحد ریاست ہے. پہلی ریاست کیڑی ہے؟ جو خود کمری والے دی ذات مقدس نے خود بنفس نفیس جدی بنیاد رکھی سی مدینہ طیبہ دے اندر اج تو کم ہو گئے 1400 سال 1450 سال پہلے. اور دوسری اے ساڈی پاک سرزمین ساڈا پاکستان برکیف وہ اس طرح دے اج دے حکمران طرح حکمران نہیں سی. 1500 نبی دی حدیث دا حافظ اور قرآن دا عالم قبر حشر دی فکر انہاں لوگوں ہے سی. لہذا جدو فکر پئی بھی ایک دن مرنا ہے قبر حشر معاملات ہیں تے فکر پئی نا جس وقت سلطان عالمگیر نے کھجوراں دے پتے منگوائے اپنے ہتھیں انہاں دے نال نا اے ٹوپیاں بنائیاں کھجوراں دیاں پتیاں دیاں. اج تو 5 سال پہلے بھی مسجداں وچ چلدیاں ہوندیاں سن ہن مک گئیاں نے. تے کھجوراں دیاں پتیاں دے نال نا کیا کیا ٹوپیاں بنائیاں اپنے ہتھاں دے نال خود. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے فرمایا سب تو اولین کھجوراں دے نال اے ٹوپیاں ٹوکریاں اے بنان دا سب تو اولین جڑی اے دستکاری جڑی شروع کی سی یہ سب تو اولین رب دے نبی حضرت داؤد علی نبی جینا علیہ السلام نے شروع فرمایا. آپ ممبر دے ہوتے بیٹھے دے سن ممبر دے جلوہ گر جس وقت ہوندے سن نا تے خطاب فرمان واسطے تے فرمایا نال ہی جڑا ہے نا انہاں نال گفتگو بھی فرماندے سن تے نال ٹوکریاں بھی بنائی رکھدے سن. پھر اس تو بعد کیا ہویا جس وقت جنگ و جدال والا معاملہ ہویا پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ نو پھر وہ آہن گری دی پھر اے اور کرم فرما کے اے ہنر پھر آپ عطا فرما پھر آپ زیرہ بناندے سن. اور لوہا دیکھو کتنی سخت چیز ہے کتنی سخت دھات ہے لوہا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ دے ہاتھ دے اندر انہوں موم فرما چھوڑے سے جس طرح چاہتے سن موڑ چڑھ دے سن. دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی محنت کی نے اور اس محنت کر کے رزق حلال کمایا ہے. بابا آدم صفی اللہ علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا سی؟ کھیتی باڑی. بابا آدم صفی اللہ علیہ السلام کا پیشہ کیا ہے؟ ذریعہ معاش کیا سی؟ کھیتی باڑی کرنا فصلہ بجائی وغیرہ کر کے اتھو اپنا ذریعہ معاش جو ہے حاصل کرنا. اور حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام پہلے ٹوکریاں بناندے سن کھجور دے پتیاں دیاں ٹوپیاں بنانیاں اور اس تو بعد پھر آپ نے زیرہ وغیرہ بنانی انہوں فروخت کرنا اور اپنا ذریعہ معاش کرنا. حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی دے کم کر دے سن کپڑے سلائی فرما دے سن کپڑے سلائی کرنے اپنا ذریعہ معاش کرنا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے باپ جد الانبیاء حضرت خلیل علیہ السلام فرمایا کپڑے دی تجارت فرماندے ہوندے سن کپڑے دا کاروبار کردے سن اتھے ذریعہ معاش کماندے ہوندے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت فرماندے سن. اسی طرح ابو صحابہ کرام ہے انہوں نے تجارت یعنی اولیاء اعظام صحابہ کرام انبیاء کرام سب نے ہی اپنی اپنی محنت کر کے ذریعہ رزق حلال کما کے انہوں نے خود بھی کھانا ہے اپنے اہل خانہ بھی کھلایا ہے. ٹھیک ہے جی رزق حلال کما کے. صحابی ہے نا ایک بات اور آگئی صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنار آکے انہوں نے مصافہ فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ یعنی مصافہ یعنی ہاتھ ملانا. ہاتھ جس وقت ملائے تو انہوں نے ہاتھ بہت سخت اور گندا ہاتھاں دے اندر
ہتھاں دے اندر گنڈا پئی ہوئی سخت ہاتھ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں خیر ہے تیرے ہاتھ اتنے سخت ہیں اور ہاتھ دے اندر گنڈا کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مزدور آدمی ہاں, غریب مزدور آدمی ہاں, سارے دیہاڑے محنت مزدوری مشقت کردا ہاں, جس وجہ تو ہتھاں دے اندر ایک گنڈا تے ہاتھ سخت ہو گئے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا او دے ہتھاں نوں بوسا دتا. ہائے ہن تو فی زمانہ نعوذ باللہ شیطان نے نفرتاں عداوتاں پھیلا دیتیاں نے اور ایک خود پسندی آ گئی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. یہ خود پسندی ہے نا, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. لیکن بابا فرید فرمایا سی نا, فرمایا فریدا او میں نو مار کے مجھ کر تے نکی کر کے کٹ پھر بھرے خزانے رب دے او جویں دل راکھی پیا لٹ. میں اپنے آپ نو مار, اپنے آپ نو ختم کر. اور ہن بعد قسم دے نال شیطان نے ہر کسی بھوک بھری ہوئی ہے میرے جیسا لو, میرے جیسا کون ہے, میرے ورگا کون ہے. یہ شیطان نے ہر کسی دے وچ ایانا بھر چھڈی ہے, خود پسندی پیدا کر چھڈی ہے. اللہ رب العالمین عاجزی توفیق دے, اللہ انکساری کرن دی توفیق دے. بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور نے نا جس وقت آکھے نا بھی محنت کردا تے سونا ایک گنڈا پہ گئی نے, آپ نے اودے ہاتھ نوں بوسا دیتا, کہنے لگا یا رسول اللہ تساں یہ کی کیتا ہے؟ سونا میں تہاڈا غلام ہاں, تساں میرے آقا و مولا ہو, میرے نبی ہو, تساں میں امتی تہاڈا. سونا چاہیدا تے ہے میں تہاڈے دست مبارک نوں بوسا دے. یا رسول اللہ تساں یہ کی کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ, فرمایا میں انہاں ہتھاں نوں کیوں نہ بوسا دیاں جے نال کہ میرا رب خود محبت فرماندا ہے. رب دا حکم, رب دا فرمان حدیث قدسی ہے. فرمایا القاسم حبیب اللہ, محنت مشقت کر کے رزق حلال کمان والے دے نال رب دی ذات محبت کر دیا ہے. بس یہ نال رب محبت کر دو, میں محمد کیوں نہ محبت کروں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تا سلطان عالمگیر نے کھجوراں دیاں انہاں پتیاں دے نال ٹوپیاں بنائیاں. دہلی دے چاندنی چوک دے اندر کھڑے ہو کے نا اس انہاں ٹوپیاں نوں فروخت کیتا. 6 روپے 12 آنے اس زمانے دے جمع ہوئے. 6 روپے 12 آنے اس زمانے دے جمع ہوئے. گھر آیا, تھیلی دے اندر انہاں پیسے نوں بند کر کے نا تے اپنے اہل خانہ دے سپرد کر کے وصیت کیتی سی سلطان عالمگیر نے کہ جس وقت میں فوت ہو جاواں میرا کفن میرے ہی محنت دے رزق حلال والے انہاں پیسے نال خرید کے مینوں پوانا کہ کل قیامت والے دن ہونا تساں مینوں اور بھی کفن پوا دو, میں قبر دے اندر حشر دے اندر کل رب رسول نو کیا منہ دکھاواں. دنیا تا دنیا, قبر و حشر دی بھی انہوں فکر ہے سی, قبر حشر دی بھی فکر ہے کہ میرا کفن بھی کیا کرنا, کتے خدا نہ خاصا کوئی روپیہ کی حرام نہ آ جاوے نا, میرا کفن بھی میرے ہی محنت مشقت دے کمائے ہوئے انہاں پیسے نال خرید کے میرا کفن مینوں پوانا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی دی ذات محنت مشقت کر کے رزق حلال کمان دی, اپنے بچوں نوں بھی رزق حلال کھلان دی. اللہ تبارک و تعالی دی ذات توفیق عطا فرمائے.